علامہ اقبال کی نظم نوجوانوں کے نام، یہ ایک خوبصورت نظم ہے جو اس کا خلاصہ بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، امارت کیا شکو خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ امارت بولتے امیر مال و دولت والے لوگوں کو۔ امارت کیا شکو خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال کی یہ نظم ان کی شاعری کا ایک عظیم نمونہ ہے جو ان کے فلسفہ خودی اور مسلم امہ کے احیاء کے پیغام کو واضح کرتی۔ اس نظم میں اقبال مسلم نوجوانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے انہیں مادی ترقی اور مغربی تہذیب کی چمک دمک سے ہٹ کر اپنی روحانی اور ایمانی قوت کو بیدار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے اس نظم کی تشریح شعر و شعر کرتے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ علامہ اقبال اس شعر میں مغرب اور مشرق کی مادی ترقی اور عیش و عشرت کی علامتیں، افرنگی صوفے اور ایرانی قالین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ مسلم نوجوان ان مادی آسائشوں میں یعنی عیش و عشرت میں ڈوب کر اپنی اصل قوت یعنی جذبہ اور عمل کھو رہے ہیں۔ لہو رلاتی ہے، اسے مراد ہے کہ اقبال کو یہ دیکھ کر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ امت کے نوجوان سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے مسلمانی۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں دولت یا شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں اگر انسان میں وہ باطنی قوت نہ ہو جو حضرت علی کے زور و بہادری اور حضرت سلیمان کی استغنا میں تھی۔ یہاں زور حیدری سے مراد جذبہ بہادری اور ایمان کی طاقت ہے، جبکہ استغنائے سلمانی سے مراد روحانی اور خودداری اور دنیاوی خواہشیں بے نیازی ہے۔ اقبال افسوس کرتے ہیں کہ مسلم نوجوان میں یہ دونوں خصوصیات ناپید ہے۔ تیسرا شعر، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ موجودہ مغربی تہذیب کی چمک دمک میں وہ روحانی بلندی اور بے نیازی نہیں مل سکتی
جو اسلام کی اصل روح ہے۔ اقبال نے خود اس استغنا بے نیازی میں معراج مسلمانی یعنی ایمان کی بلند ترین منزل پائی ہے۔ یہاں وہ مسلم امت کو بتاتے ہیں کہ عزت اور کامیابی مغربی تہذیب کی پیروی میں نہیں بلکہ اپنی اسلامی شناخت اور خودی کو بیدار کرنے میں ہے۔ چوتھا شعر: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل۔ یہاں علامہ اقبال فلسفہ خودی کی بات کرتے ہیں۔ جب مسلم نوجوانوں میں عقاب جیسی بلند پرواز روح بیدار ہوتی ہے تو وہ اپنی منزل کو زمینی چیزوں میں نہیں بلکہ آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھتے ہیں۔ عقابی روح سے مراد وہ جذبہ، ہمت اور بلند حوصلہ ہے جو انسان کو غیر معمولی مقاصد کی طرف لے جاتا ہے۔ اقبال نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اقبالی کہتے ہیں کہ نومیدی علم و عرفان کی تباہی کا باعث ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں امید رکھتا ہے کیونکہ وہ خدا کے رازوں سے آگاہ ہے۔ یہ شعر ایمان کی طاقت اور امید کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اقبال مسلم امت کو نو امیدی سے بچنے اور ہر مشکل حال میں خدا پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آخر میں علامہ اقبال مسلم نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شاہین ایک بلند پرواز پرندہ ہے جو عیش و آرام کے محلات قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں بستا بلکہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں کو اپنا مسکن بناتا ہے۔ یہاں شاہین سے مراد مومن کی وہ خودی ہے جو دنیاوی عیش و آرام سے بے نیاز ہو کر مشکلات اور چیلنجز کو قبول کرتی ہے۔ اقبال مسلم امت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شاہین کی طرح بلند حوصلہ اور آزاد روح بنے۔ نظم کا مرکزی خیال: یہ نظم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا عکاس ہے۔ وہ مسلم نوجوانوں کو مادی آسائشوں اور مغرب تہذیب کی چمک دمک سے ہٹ کر اپنی روحانی اور ایمانی قوت کو بیدار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ شاہین کی طرح بلند پروازی، خودداری اور بے نیازی کی تلقین کرتے ہیں۔ نظم کا پیغام یہ ہے کہ مسلم امت کی عظمت اس کے مادی ترقی میں نہیں بلکہ اس کے ایمانی جذبے اور بلند حوصلے میں ہے۔ اقبال کی شاعری سادہ لیکن پرجوش ہے۔ اس نظم میں استعاروں، شاہین، عقابی روح اور تاریخی حوالوں حیدری سلمانی کا استعمال نظم کو گہرائی دیتا ہے۔ ان کا انداز تلقینی ہے جو قاری کو سوچنے اور عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ انداز گرچہ بہت شوخ نہیں، شاید کہ کسی دل میں اتر آئے میری بات۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔